الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مختلف عبادتوں کا چمن بنایا ہے، اور جس طرح ایک خوبصورت وسیع و عریض اور لمبا چوڑا باغ مختلف قسم کے درختوں اور پھولوں اور پھلوں کا مجموعہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے دین اسلام کو الگ الگ اور رنگ رنگ کی عبادتوں اور اطاعتوں کا باغ اور چمن اور مجموعہ بنایا ہے، اور جس طرح چمن کا ایک پھول یا چمن کا ایک پھل دوسرے پھول اور دوسرے پھل کی جگہ نہیں لے سکتا، اسی طرح ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی، اور ایک عبادت دوسرے عبادت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 5 ستونوں پہ قائم فرمایا ہے۔ ان ستونوں میں توحید و رسالت کی گواہی سب سے اول بنیاد ہے، اس کے بعد درجہ نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج کی عبادتوں کا ہے۔ ایک عبادت دوسری عبادت کی جگہ کافی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز کی ضرورت روزے سے پوری ہو جائے، روزے کی ضرورت حج سے پوری ہو جائے، اور حج کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری ہو جائے۔
نماز الگ ادا کی جانی ہے، روزہ مستقل طور پر رکھا جانا ہے، زکوٰۃ مستقل طور پر ادا ہونی ہے، اور حج بیت اللہ کی عبادت مستقل طور پر ادا کی جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں جو اسلام کے اہم ترین ارکان و اعمال کی صورت میں ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں، اپنی عقبہ اور اپنی دنیا دونوں کو سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح اور تعمیر کا ذریعہ بھی ہیں، اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانے کا ذریعہ بھی ہیں، اور شیطان کی چالوں کو ناکام بنا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں خوشنودی کا اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کی تدبیر بھی ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے متعین ہیں، شوال کا جو مہینہ گزر چکا، ذی قعدہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، اور آئندہ ذی الحجہ کا جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق یہ حج کے مہینے ہیں، اور جو صاحب استطاعت مسلمان حج کے اس موسم میں حج کی عبادت ادا کرنے کے لیے دیار حرمین کا رخ کرتا ہے، تمام آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ نہ وہ جھگڑتا ہے، نہ وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، نہ وہ شہوانی خیالات کی پرورش کرتا ہے اپنے دماغ و دل میں، اور نہ وہ شہوانی کام انجام دیتا ہے، نہ وہ نفس پرستی کے راستے پر چلتا ہے، وہ تقوی کے اصولوں کو ملحوظ رکھتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تعالی حج کی برکت سے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو موسم ہے حج بیت اللہ کا موسم بہار ہے، اور دنیا کے مختلف اطراف سے، آپ کے اس خطے سے اور پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے عازمین حج کے مقدس اور منور قافلے اپنی اپنی ترتیبات کے مطابق اپنے اپنے وطن سے رخصت ہو کر دیار حرمین میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کچھ قافلے وہ ہیں جو پہنچ چکے، کچھ قافلے وہ ہیں جو درمیان سفر میں ہیں، کچھ قافلے وہ ہیں جو سفر کے لیے پابرکاب ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آئندہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے، وہ دیار حرمین پہنچ کر حج بیت اللہ اور زیارت اور عمرے اور عبادت و اطاعت بجا لائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ میں یہ بات آپ سبھی حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی سماجی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک طبقہ ہمارے درمیان ان خوش نصیبوں کا ہے جو حج بیت اللہ کے سفر کے لیے جا چکا یا جانے کو تیار ہے، اس کی ترتیب بنی ہوئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ اس سال کے حج میں حاضر ہو اور حج بیت اللہ کی عبادت بجا لائے۔ ایسے افراد جو اس سال حج بیت اللہ کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور جن کا سفر حج کا ارادہ ہے، جن کی ترتیب ہے، وہ بہت خوش نصیب ہیں، بہت سعادت مند ہیں، بہت مبارکباد کے قابل
قابل ہیں. ہم سب کی طرف سے ان سب کے حق میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو مقبول بنائے، ان کو اپنے دربار کی مقبول حاضری عطا فرمائے اور یہ سعادتیں بار بار ان کی زندگیوں میں آتی رہیں. آپ میں سے جو صائبان اس سعادت کو حاصل کرنے والے ہیں اور امسال جو عازم سفر حج ہیں، جن کا سفر حج پہ جانے کا ارادہ اور ترتیب ہے، انہیں یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ حج کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی شرطیں ہیں. وہ شرطیں اگر پوری کی جاتی ہیں تو سفر مبارک اور مقبول ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر وہ شرطیں پوری نہ کی جائیں تو سفر اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ حج کا سفر نیت کے مکمل اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی جانے والے اور جانے والیوں، مردوں اور خواتین، عازمین سفر کے قلبی جذبات اور نیتیں بالکل پاک اور پاکیزہ ہوں، اور ان کی نیت، ان کا ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا اصول ہو، نہ کہیں کوئی ریا ہو، نہ نمود ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ مکر ہو، نہ شہرت ہو، نہ اسراف ہو، نہ نمائش ہو، نہ تشہیر ہو. اس طرح کے سفلی اور گھٹیا اور ادنا جذبات سے ان کا دل بالکل پاک رہے. مقصد یہ ہو کہ یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حکم ہے شریعت نبوی کا، یہ طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے قرآن کی، یہ ہدایت ہے سنت کی، یہ طریق ہے ہمارے سلف کا، یہ ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، ہم اس فرض شرعی کو ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حج کے سفر پہ جا رہے ہیں. سب سے بنیادی شرط نیت کا اخلاص ہے. نیت کے کھوٹ کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل قبول نہیں ہوتا. تو پھر حج جیسی عظیم عبادت نیتوں کے کھوٹ کے ساتھ اور اندر کے میل کے ساتھ اور باطن کے سفلی جذبات کے ساتھ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور دوسری بنیادی شرط، از اول تا آخر حج کے سفر میں جو پیسے خرچ کیے جائیں وہ حلال اور پاک ہوں. اگر حرام کا ایک ذرہ، اگر ناپاک آمدنی کا ایک حبہ، اگر مشکوک و مشتبہ آمدنی کا ایک ذرہ حج کے مصارف میں شامل ہوا تو یقین رکھنا چاہیے اللہ کے دربار میں حج قبول نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حاجی پاک مال اور حلال مال کے ساتھ حج کے سفر پہ جاتا ہے تو جب وہ احرام کی چادریں پہن کر سفر شروع کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تیری لبیک بھی قبول ہے، تیری حاضری بھی قبول ہے، تیرا ارادہ بھی قبول ہے. اور جو حج پر جانے والا بد نصیب اپنی آمدنی کو مکمل پاک رکھنے کا اہتمام نہیں کر پاتا اور جو اپنے مصارف سفر حج میں حرام کو یا مشکوک کو شامل کرنے کا مجرم ہو جاتا ہے، جب وہ لبیک کہتا ہے تو اگرچہ اس کے کان نہیں سنتے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تیری لبیک بھی قبول نہیں ہے، تیرا حج بھی قبول نہیں ہے، تیرا عمرہ بھی قبول نہیں ہے، تیری زیارت بھی قبول نہیں ہے، تیرا سفر بھی قبول نہیں ہے. اس لیے یہ بنیاد ہے کہ ہم اپنی آمدنی کو پاک بنانے کا اور حلال بنانے کا اہتمام کریں. خاص طور پہ جو عازم سفر حج ہیں ان کو اس کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے. اور تیسری بنیادی شرط
اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ، بندوں کے حقوق جو کاندھوں پر ہیں ان کی ادائیگی، جن سے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں ان سے تعلقات کی استواری، جن سے سلام و کلام بند ہے ان سے سلام و کلام کا آغاز، جن کی طرف سے دلوں میں کڑواہٹیں ہیں کڑواہٹوں کو دور کرنا، تعلقات کو خوشگوار بنانے کی اپنی طرف سے کوشش کرنا، یہ وہ بنیادی کام ہے جو حج کے سفر پر جانے والے کو سفر شروع کرنے سے پہلے مکمل کر لینا چاہیے، تاکہ اس کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو، اس کی محنت ضائع نہ ہو، اس کی محنت کارآمد ہو جائے۔ تو بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ میں سے وہ جملہ صائبان جن کو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی توفیقات سے بار بار مالا مال فرمائے۔ دوسرا طبقہ، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، دوسرا طبقہ ہم میں سے ان لوگوں کا ہے جن کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ کسی معقول عذر کے بغیر حج کے سفر کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں پوری امانت داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بدترین مجرم ہیں۔ جن کے پاس مالی حیثیت ہے، صاحب وسعت ہیں اور وہ حج کے سفر پہ جا سکتے ہیں، اور کوئی شدید مجبوری اور معذوری بھی ان کو لائق نہیں ہے، اور پھر بھی وہ حج کے سفر کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں، حج کے سفر پہ جانے کا عزم نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں مجرم ہیں۔ سنیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو مسلمان استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی حج کے سفر پر نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ سخت بات کہی نہیں جا سکتی، اور ان جملوں میں یہ اشارہ چھپا ہوا ہے کہ ایسے شخص کا ایمان پر خاتمہ مشکوک ہے، ایسے شخص کا ایمان پر خاتمہ مشکوک ہے جو استطاعت کے باوجود اور کسی عذر کے بغیر حج کے سفر پہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس لیے ہم میں سے جو حضرات صاحب استطاعت ہیں وہ جھوٹے بہانے تلاش نہ کریں۔ یاد رکھیے، مکان کی تعمیر کا بہانہ جھوٹا بہانہ ہے، اولاد کی شادی کا بہانہ جھوٹا بہانہ ہے، پہلے ہم والدین کو حج کرائیں گے پھر خود حج کریں گے، یہ جھوٹا بہانہ ہے، ابھی ہم جوان ہیں آئندہ حج کریں گے، یہ جھوٹا بہانہ ہے، یہ شیطان کے فریب ہیں۔ ہم میں سے جو اس طرح کے فریب میں مبتلا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ بدترین جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ بات ان حضرات سے ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ حج کے سفر کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیسرا طبقہ ہمارے درمیان ان لوگوں کا ہے جو مچل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیار حرمین میں حاضری کا موقع دے دے۔ جب قافلے جاتے ہیں تو ان کی امنگیں انگڑائیاں لیتی ہیں، ان کے جذبات متلاطم ہوتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، لیکن ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کی مالی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دیار حرمین میں حاضر ہو سکیں۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ کے دربار میں صرف رحمت ہی رحمت ہے۔ انہیں یہ جذبات برقرار رکھنے ہیں، انہیں اپنی سی تیاری کرتے رہنا ہے، جو ان سے بن پڑے وہ انہیں کرنا ہے، جتنا وہ جمع کر سکتے ہیں کم اور زیادہ انہیں جمع کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آئندہ انہیں توفیق دیں گے، اور اگر حج کے سفر پر جانے سے پہلے، انتظام مکمل ہونے سے پہلے اگر ان کی موت آ گئی تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کا شمار اپنے انہی مقبول بندوں کے ساتھ فرمائیں گے جن کو حج کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ چوتھا طبقہ
ہم میں سے ان لوگوں کا ہے جو بالکل بے حسی کی زندگی گزار رہا ہے، جو حج کی حیثیت بھی نہیں رکھتا اور حج کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، اس کے دل میں کوئی تمنا نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہم مسلمانوں میں ایسے غافل طبیعت والے لوگوں کا ہے جن کی مالی حیثیت بھی کمزور ہے، لیکن ان کے دل میں کبھی حج کا ارادہ اور خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بے حسی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضری کا شوق یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر یہ شوق نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایمان کی لو مدھم ہے، ایمان کی لو کمزور ہے، ایمان کی شمع پورے طور پر روشن نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں حیثیت ہو یا نہ ہو، انتظام ہو یا نہ ہو، مالی استعداد ہو یا نہ ہو، اللہ کے دربار میں حاضری کا شوق ہونا چاہیے۔ ایک پانچواں طبقہ ہمارے درمیان ان چند لوگوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت سے نوازا ہے، اور جنہوں نے بار بار حج کی سعادت سے اپنے آپ کو سرفراز کیا ہے۔ اب ان کے سامنے بہت ضروری تقاضے ہیں ملت کی خدمت کے، لیکن ان ضروری تقاضوں کو جو فرض کے درجے میں ہیں پورا کرنے کے بجائے وہ ایک خطیر رقم نفل حج کی عبادت پہ خرچ کر رہے ہیں۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر فرض درجے کے تقاضے امت کے سامنے ہوں تو پھر نفل عبادت کے لیے، حج کی نفل عبادت کے لیے خطیر رقم خرچ کرنے کے مقابل میں کہیں زیادہ بہتر ہے فرض تقاضوں کو، ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کی تکمیل کرنا۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طبقے میں شامل ہیں، اور ہماری شرعی اور اخلاقی اور دینی اور مذہبی اور عقلی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کے سفر پر جانے والوں کو سعادتوں سے سرفراز فرمائیں، اور جن کے سینوں میں امیدیں ہیں لیکن وہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیقات سے مالا مال فرمائیں، اور ہمیں اپنی رضا اور اپنے قرب کا اعلی مقام عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔